بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از داؤد کھوسہ۔ تو سبجیکٹ جنرل نالج کے حوالے سے جی کے گیس سیریز کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور اس کے پارٹ 4 میں سے کوسچن نمبر 151 سے لے کر 200 تک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیز کوسچنز آر ویری مچ امپورٹنٹ اینڈ دے کین کم ان ایوری سنگل MCQ پیپر۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 151، ویئر پاکستان اوپنڈ اٹس فرسٹ ایمبیسی۔ تو پاکستان نے اپنا پہلا سفارت خانہ کس ملک کے اندر کھولا تھا؟ ایران۔ تو ایران کے اندر پاکستان نے اپنا پہلا سفارت خانہ کھولا تھا۔ کوسچن نمبر 152، وچ کنٹری ریکگنائزڈ پاکستان فرسٹ ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ تو پاکستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر، ریاست کے طور پر کس ملک نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا؟ تو پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا۔ کوسچن نمبر 153، وچ ہیڈ آف دی اسٹیٹ وزٹڈ پاکستان فرسٹ۔ تو وہ کس ملک کے سربراہ تھے جنہوں نے پاکستان کا سب سے پہلا دورہ آفیشل پوزیشن میں حیثیت سے کیا تھا؟ تو کنگ آف ایران تھے یہ، شاہ محمد رضا پہلوی۔ اس وقت ایران پر بادشاہت تھی۔ کوسچن نمبر 154، کنگ آف ایران شاہ محمد رضا پہلوی وزٹڈ پاکستان فرام مارچ 1 to 16۔ تو مارچ کے اندر انہوں نے وزٹ کیا تھا سن 1950 میں۔ کوسچن نمبر 155، ان 1857 وار آف انڈیپینڈنس واز سٹارٹڈ اور فاٹ ان۔ تو میرٹھ کے اندر یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ اس کا پرپز یہ تھا کہ کچھ مسلمان اور ہندو سپاہی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کے اندر تھے، اور ان کو جو بارود دیا جاتا تھا اسے سور کے چمڑے میں لپیٹ کر دیا جاتا تھا، اور اس کو کھولنے کا طریقہ یہ تھا کہ اسے پہلے منہ سے کھولا جاتا تھا۔ تو یہ جو چیز تھی مسلمانوں کے مذہبی اصولوں کے خلاف تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس پر احتجاج کیا، اور آہستہ آہستہ یہ احتجاج ایک وسیع جنگ میں بدل گیا، تبدیل ہو گیا، اور تقریباً اچھے خاصے مسلم علاقوں میں مسلمانوں نے بغاوت کر دی اور ہندوؤں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہوا تھا۔ کوسچن نمبر 156، وچ کنٹیننٹ از نون ایز دا برڈ کنٹیننٹ۔ تو برڈ کنٹیننٹ کسے کہتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ برڈز کی سپیشیز پائی جاتی ہیں؟ تو ساؤتھ امریکہ۔ کوسچن نمبر 157، وچ کنٹیننٹ از نون ایز دا ڈارک کنٹیننٹ۔ افریقہ، اسے بلیک کنٹیننٹ بھی کہتے ہیں اور ڈارک کنٹیننٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہاں سایہ فام لوگ رہتے تھے، لیکن اس سے زیادہ یہ اہل یورپ کے لیے خاص مسٹری، راز کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کے اندرونی علاقوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور جنگل اور یہ تمام جو بر اعظم تھا اکثر جنگلات پر مشتمل ہے، تو اس وجہ سے اسے پھر ڈارک کنٹیننٹ بھی کہا جاتا تھا۔ کوسچن نمبر 158، وچ کنٹیننٹ از نون ایز دا وائٹ کنٹیننٹ۔ تو انٹارکٹیکا کو وائٹ کنٹیننٹ کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 159، وچ کنٹیننٹ از کالڈ دا کنٹیننٹ آف سائنس۔ تو یہ بھی انٹارکٹیکا کو کہتے ہیں کیونکہ اس کنٹیننٹ میں سائنسی تجربات آغاز ہی سے جاری ہیں، بے شمار قسم کی سائنسی مہم جو ہے ادھر کی جاتی رہی ہے اور اب بھی کی جا رہی ہے، مختلف قسم کے تجربات کیے جاتے رہے ہیں اور سٹیل کیے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے اسے کنٹیننٹ آف سائنس کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 160، وچ کنٹیننٹ از نون ایز دا آئی لینڈ کنٹیننٹ۔ تو آئی لینڈ کنٹیننٹ کسے کہتے ہیں؟ آسٹریلیا کو کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 161، وچ کنٹیننٹ از نون ایز دا نیو ورلڈ۔ تو کس بر اعظم کو نیو ورلڈ کہتے ہیں؟ تو بر اعظم نارتھ امریکہ کو اور ساؤتھ امریکہ دونوں کو نیو ورلڈ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ بھی بر اعظم اپنا وجود رکھتے ہیں، بلکہ نہیں جانتے تھے۔ جب کولمبس نے 1492 میں اسے
دریافت کیا تھا، تو اس کے بعد لوگوں کو ان 2 کنٹیننٹس کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ کویسچن نمبر 162 وچ کنٹیننٹ از نون ایز دا پیننسولا آف پیننسولاز؟ تو یورپ کو کہتے ہیں پیننسولا۔ پیننسولا وہ علاقہ ہوتا ہے، خشکی کا علاقہ، جسے 3 طرف سے پانی نے گھیر رکھا ہو۔ تو براعظم یورپ کے اندر بے شمار پیننسولا پائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے پیننسولاز بھی کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 163 وچ کنٹیننٹ از نون ایز دا لاسٹ آف لینڈس؟ تو لاسٹ آف لینڈس کنٹیننٹ آسٹریلیا کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنٹیننٹ سب سے آخر میں دریافت ہوا تھا، اور یورپ سے، خاص طور پہ برطانیہ سے، اس میں جو لوگ آباد ہونے کے لیے گئے تھے وہ سب سے لاسٹ میں گئے تھے، آخر میں، تو اس وجہ سے اسے لاسٹ آف لینڈس بھی کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 164 وچ کنٹیننٹ از نون ایز دا فروزن کنٹیننٹ؟ جمع ہوا کنٹیننٹ یا براعظم کسے کہتے ہیں؟ انٹارکٹیکا کو۔ کویسچن نمبر 165 وچ کنٹیننٹ از نون ایز دا آئسولیٹڈ کنٹیننٹ؟ تو سب سے الگ تھلگ جو کنٹیننٹ یا براعظم ہے کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بھی انٹارکٹیکا کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو تو نیو ورلڈ کہا جاتا ہے، جبکہ یورپ کو اور براعظم ایشیا کو، ان 2 کنٹیننٹس کو اولڈ ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ کے آغاز ہی سے بے شمار لوگ ان 2 بڑے اعظموں کے بارے میں جانتے تھے۔ کویسچن نمبر 166 دا کنٹیننٹس آف یورپ اینڈ ایشیا ٹوگیدر آر نون ایز یورو ایشیا؟ یوریشیا کہتے ہیں دونوں کنٹیننٹس کو باہم ملا کر ریفرنس کے طور پر۔ کویسچن نمبر 167 ہاؤ مینی بکس مولانا وحید الدین روٹ؟ تو مولانا وحید الدین انڈیا کے مشہور مذہبی سکالر تھے، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی تھی؟ انہوں نے 200 سے اوپر، اوور 200 بکس۔ کویسچن نمبر 168 ہاؤ مینی ٹائم دا 4G ٹیکنالوجی از فاسٹر دین 3G؟ تو کتنے گنا جو 4G ٹیکنالوجی ہے 3G ٹیکنالوجی سے فاسٹر ہے، تیز در ہے؟ تو 10 ٹائمز، 10 مرتبہ جو ہے 4G کی ٹیکنالوجی 3G ٹیکنالوجی سے تیز تر ہے۔ کویسچن نمبر 169 سوئس پورٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1996؟ تو یہ جو کمپنی کھولی گئی تھی 1996 میں کھولی گئی تھی، اور اس کا جو مطلب تھا وہ خدمات فراہم کرنا تھا ہوا بازی کے حوالے سے، مختلف قسم کی کمپنیوں کو یا مختلف قسم کے ہوائی اڈوں کو یہ کمپنی اپنی خدمات فراہم کرتی تھی، اور اب بھی کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 170 اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں سانگ واز سنگ بائی؟ تو اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، یہ جو ملی نغمہ تھا کس نے گایا تھا پہلی مرتبہ؟ نیرہ نور۔ کویسچن نمبر 171 اس پرچم کے سائے تلے سانگ واز ریٹن بائی؟ تو اس ملی نغمے کو کس نے لکھا تھا؟ کلیم عثمانی نے۔ کویسچن نمبر 172 جیوے جیوے پاکستان سانگ واز ریٹن بائی؟ تو ملی نغمہ جیوے جیوے پاکستان اسے کسے نے لکھا تھا؟ جمیل الدین آلی نے۔ کویسچن نمبر 173 ہو از دا انکمبینٹ CEO آف پاکستان سٹیل ملز؟ تو پاکستان سٹیل ملز کے موجودہ CEO کون ہیں؟ بریگیڈیئر شجاع حسن۔ کویسچن نمبر 174 آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار ان ہاؤ مینی آکیوپائڈ زونز جرمنی واز ڈیوائیڈڈ؟ تو دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی تو اس کے بعد جو اتحادی تھے، لائٹ فورسز تھے، دے آکیوپائڈ جرمنی، اور جب جرمنی کو شکست ہو گئی تھی تو انہوں نے اسے مختلف مقبوضہ زونز یا علاقوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ تو یہ کتنے آکیوپائڈ زونز یا علاقے بنائے گئے تھے؟ 4 آکیوپائڈ زونز، تو 4 مقبوضہ علاقے بنائے گئے تھے۔ کویسچن نمبر 175 4 آکیوپائڈ زونز آف جرمنی وار انڈر دا کنٹرول آف؟ تو یہ 4 ممالک تھے جنہوں نے اس کے ایک ایک حصے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، امریکہ، UK، یونائٹڈ کنگڈم یا بریٹن، انگلینڈ۔
فرانس اور چوتھا سوویت یونین تھا۔ کوسچن نمبر 176، جرمنی واز ڈیوائیڈڈ انٹو 4 آکیوپائڈ زونز آفٹر پوسٹ ڈیم کانفرنس جرمنی۔ تو جرمنی کے اندر 1945 میں جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد یہ کانفرنس ہوئی تھی، جس میں امریکہ کے صدر اور اس کے علاوہ برطانیہ کے صدر اور سوویت یونین کے صدر نے شرکت کی تھی، اور انہوں نے یہی تجاویز پیش کی تھی کہ جو جرمنی کا دارالحکومت ہے برلن، اس سے اور دیگر علاقوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ہر حصہ فرانس، UK، امریکہ اور سوویت یونین کے حوالے کر دیا جائے کچھ عرصے تک۔ کوسچن نمبر 177، ہو از دا کرنٹ پاکستانی ہائی کمشنر ٹو انڈیا؟ تو انڈیا میں پاکستان کے سفیر کون ہیں؟ آفتاب حسن خان۔ کوسچن نمبر 178، ہو از دا کرنٹ پاکستانی ہائی کمشنر ٹو UK؟ تو UK برطانیہ کے اندر پاکستان کے سفیر یا ہائی کمشنر کون ہے؟ معظم احمد خان۔ کوسچن نمبر 179، ہو از دا کرنٹ پاکستانی ایمبیسیڈر ٹو افغانستان؟ منصور احمد خان افغانستان میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ کوسچن نمبر 180، ہو از دا کرنٹ پاکستانی ایمبیسیڈر ٹو چائنا؟ چائنا کے اندر پاکستان کے موجودہ سفیر کون ہیں؟ معین الحق۔ تو یہ خاص بات یاد رکھنے کی ہے، بعض کوسچنز ایسے ہوتے ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں، یعنی کسی کمپنی کا کسی عہدے کا ڈیزگنیشن کا آج ایک شخص ہے، کل دوسرا ہے، تو ایسی جو نالج ہے اس کے ساتھ اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ کوسچن نمبر 181، ہو از دا کرنٹ پاکستانی ایمبیسیڈر ٹو USA؟ USA کے اندر پاکستان کے موجودہ سفیر کون ہیں؟ اسد مجید خان۔ کوسچن نمبر 182، ہو از دا کرنٹ پاکستانی ایمبیسیڈر ٹو سعودی عربیہ؟ سعودی عرب کے اندر پاکستان کے موجودہ سفیر کون ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر ہیں۔ کوسچن نمبر 183، پاکستان لائز آف دا ٹراپک زون آف؟ تو کس ٹراپک زون کے اندر پاکستان واقع ہے، سچویٹڈ ہے؟ تو پاکستان جو ہے ٹراپک آف کینسر کے نارتھ میں، شمال میں واقع ہے۔ کوسچن نمبر 184، دا ہائیسٹ پیک آف سالٹ رینج از؟ سکیسر یا سیکسر؟ تو یہ پاکستان کے جو ہیں پہاڑی علاقے ہیں، اور ان کے جو مختلف قسم کے پہاڑی سلسلے ہیں، انہی کے اندر جو ہائیسٹ ترین چوٹیاں ہیں، جیسے سالٹ رینج کے اندر سکیسر کی جو ہے چوٹی سب سے بلند ہے۔ کوسچن نمبر 185، دا ہائیسٹ پیک آف ہندو راج ماؤنٹین رینج از؟ تو ہندو راج ماؤنٹین پہاڑی علاقے کے اندر سب سے بڑی پہاڑی چوٹی کون سی ہے؟ کویوزوم۔ کوسچن نمبر 186، دا ہائیسٹ پیک آف ہندو کش رینج از؟ ترچمیر۔ تو یہ ہندو کش پہاڑی سلسلے کی سب سے بڑی چوٹی ہے۔ کوسچن نمبر 187، دا ہائیسٹ پیک آف کراکورم رینج از؟ تو کراکورم کے پہاڑی سلسلے کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے وہ کون سی ہے؟ پہاڑی چوٹی کون سی ہے؟ کیٹو۔ کوسچن نمبر 188، دا ریئل نیم آف کیٹو از؟ ماؤنٹ گڈون آسٹن۔ تو کیٹو کا ریئل نیم ہے۔ کوسچن نمبر 189، دا ہائیسٹ پیک آف کیرتھر رینج از؟ تو زرتک پیک۔ بیسیکلی اس سے کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی پہاڑی چوٹی ہے، جبکہ کچھ لوگ گورکھ ہلز کو بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کیرتھر کے رینج کی پہاڑی سلسلے کی سب سے بڑی چوٹی ہے، بٹ مائی ووٹ گوز ٹو زردک پیک۔ کوسچن نمبر 190، دا ہائیسٹ پیک آف سفید کوہ از؟ ماؤنٹ سکارم۔ تو کوہ نما کے پہاڑی سلسلے کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ماؤنٹ سکارم۔ کوسچن نمبر 191، دا ہائیسٹ پیک آف سلیمان ماؤنٹین رینج از؟ تو کوہ سلیمان کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کی سب سے بڑی چوٹی کون سی ہے؟ تخت سلیمان۔ کوسچن نمبر 192، دا ہائیسٹ پیک آف مارگلا ہلز؟ تو سلیمان کا نام غلطی سے اس میں لکھا گیا، مارگلا ہلز
تو اس کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے وہ کون سی ہے؟ ٹلہ چارونی۔ تو ہمارا جو دارالحکومت ہے اسلام آباد، پاکستان کا دارالحکومت، وہ بھی اسی پہاڑی سلسلے مارگلا ہلز میں واقع ہے۔ تو سلیمانی لفظ کو کٹا دیجئے اس میں سے، تو مارگلا ہلز پڑھیے گا کہ مارگلا ہلز کے پہاڑی سلسلے کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے وہ کون سی ہے؟ ٹلہ چارونی۔ اور اسی مارگلا ہلز کے پہاڑی سلسلے میں ہمارے ملک کا دارالحکومت اسلام آباد واقع ہے، اس بات کو بھی یاد رکھیے گا۔ کوسچن نمبر 193، دا ہائیسٹ پیک آف ہمالیاز ماؤنٹین رینج از ماؤنٹ ایوریسٹ۔ تو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں جو ہے سب سے بڑی پہاڑی جو چوٹی ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ K2 ہے۔ کوسچن نمبر 194، ٹیپو سلطان بلانگس ٹو میسور۔ تو جنوبی ہندوستان کے اندر میسور کی جو حکومت تھی، سلطنت تھی، اس کا حکمران تھا ٹیپو سلطان۔ کوسچن نمبر 195، ٹیپو سلطان واز نون ایز، تو ان کا جو ٹائٹل تھا وہ کیا تھا؟ ٹائیگر آف میسور کے نام سے انہیں جانا جاتا تھا اور آج تک یاد کیا جاتا ہے شیر میسور۔ کوسچن نمبر 196، دا ریئل نیم آف ٹیپو سلطان واز، تو ان کا جو اصل نام تھا فتح علی تھا اور انہیں فتح علی سلطان ٹیپو صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، بٹ دا ریئل نیم آف ٹیپو سلطان واز فتح علی۔ کوسچن نمبر 197، ہاؤ مینی بیٹلز آف میسور ور فاٹ۔ تو میسور کے دوران، میسور میں حیدر علی جو ان کے والد تھے ٹیپو سلطان، اور ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں میسور میں ٹوٹل کتنی جنگیں لڑی گئی تھی؟ تو 4 بیٹلز آف میسور ور فاٹ، تو 2 جنگیں لڑی گئی تھی۔ پہلی جنگ 1767 سے لے کے 1769 تک لڑی گئی تھی، جبکہ جو دوسری میسور کی جنگ تھی وہ 1980 سے لے کے 1984 تک لڑی گئی تھی، جبکہ تیسری جو جنگ تھی وہ 1990 سے لے کر 1784 سے 80 سے لے کر، پہلی جو جنگ تھی میسور کی وہ 1767 سے لے کر 1769 تک لڑی گئی تھی، جبکہ دوسری جو میسور کی جنگ تھی وہ 1780 سے لے کر 1784 تک لڑی گئی تھی، جبکہ تیسری جو میسور کی جنگ تھی وہ 1790 سے لے کر 1792 تک لڑی گئی تھی، اور جو آخری لاسٹ جنگ تھی وہ 1799 میں لڑی گئی تھی، جس میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے۔ کوسچن نمبر 198، ٹیپو سلطان واز مارٹائرڈ فائٹنگ ود دا برٹش ان، تو وہ کون سی جنگ تھی جس میں انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے؟ 4th اینگلو میسور بیٹل، تو وہ میسور کی، یعنی اینگلو سے مراد انگریزوں اور میسور کی حکومت ٹیپو سلطان کے درمیان جو جنگ ہے، 4تھی جنگ تھی، اور اسی میں لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے۔ کوسچن نمبر 199، ٹیپو سلطان واز مارٹائرڈ فائٹنگ ود دا برٹش ان، تو کس سال میں وہ شہید ہوئے تھے؟ ویری مچ امپورٹنٹ کوسچن۔ 1799 میں ٹیپو سلطان انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ کوسچن نمبر 200، ہو واز دا فادر آف ٹیپو سلطان ہو فاؤنڈیڈ دا میسور سلطنٹ، تو ٹیپو سلطان کے والد کون تھے؟ حیدر علی ان کا نام تھا، اور انہوں نے ہی میسور سلطنت قائم کی تھی۔ تو یہ دیز کوسچنز آر ویری مچ امپورٹنٹ، ہم اس سلسلے کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور دیز کوسچنز آر ویری مچ امپورٹنٹ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسی طرح اگر ہم نے سلسلہ کنٹینیو رکھا تو پیپر کے بہت زیادہ پیپرز کے چانس ہیں انہی میں سے بن جائے، اور یہ جو نالج ہے اس طریقے سے، یا اس جو کوسچنز آ رہے ہیں وہ آپ کو یو کانٹ فائنڈ دوز ٹائپ آف کوسچنز اینی پلیس ایلس، اٹس مائی کلیم۔ تھینکس اے لاٹ، کائنڈلی سبسکرائب دا چینل، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔